العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إلى آخر الآية صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی مدد سے اپنے پروگرام جستجو میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ایسی نیک محافل، ایسے نیک پروگرام کو سن کر، سمجھ کر ان سے دنیا و آخرت کا استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے جو ناظرین ہیں، جو آپ چاہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی مشکلات سے نجات عطا فرمائے، آپ کی دعائیں قبول فرمائے اور آپ کو ہمیشہ خوش و خرم فرمائے۔ سامعین ناظرین، ہماری آج کی گفتگو اس کی ابتدا جس جملے سے ہم کر رہے ہیں، وہ نقطہ، وہ جملہ، وہ پوائنٹس یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک ضد ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اکثر اوقات ہر چیز کا ایک بالمقابل، ہر چیز کی ایک ضد، تضاد، اپوزیشن وہ ہوا کرتی ہے۔ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلاً روشنی ہے، دیکھیں لائٹ آتی ہے تو اس کے جو بالمقابل چیز ہے وہ ہے اندھیرا، یعنی جہاں پر اندھیرا ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی، اور جب روشنی آ جائے اس جگہ پر تو اندھیرا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ہے، اگر رات ہے تو اس کے بالمقابل ہے دن، یعنی جب دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، اور جب رات آئے گی تو دن چلا جائے گا۔ یہ ایک سرکل ہے، اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اسی طرح ہے، اگر خوشی ہو، جس دل میں، جس چہرے پر خوشی ہو تو اس پر غم دکھائی نہیں دے گا، اور جہاں پر غم آ جائے، اللہ رب العزت سب کو محفوظ فرمائے، لیکن جہاں پر غم ہوگا وہاں پر خوشی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر جو چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بنائی، اگر ان کا بھی موازنہ کریں، ان کے بارے میں بھی قرآن کی آیات ہیں۔ میں مختصراً ہم اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں تو قرآن کی آیات ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا تری اس کے بالمقابل ہے خشکی، یعنی جہاں پر تری ہوگی، پانی ہوگا، وہاں اس کے بالمقابل ہے خشکی۔ جہاں پر خشکی ہوگی، صحرا ہوں گے، وہاں پر پانی نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں بالمقابل، اس کو ہم کہتے ہیں تضاد۔ اس کے آگے چلیں، سردی ہے تو گرمی۔ آج کل یعنی گرمی کا موسم ہے تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک، وہ جو سردی تھی اس کی جو یادیں ہیں وہ باقی ہیں، ابھی ہم پھر سوچ رہے ہیں کہ سردیاں واپس آ جائیں، یعنی یہ دونوں بالکل بالمقابل ہیں۔ اسی کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں تو ایک ہے برائی، برا، اس کو عربی میں کہتے ہیں سیئہ، اور اس کے بالمقابل ہے اچھائی، گڈ ڈیڈ، البر جس کو ہم کہیں گے عربی میں۔ تو سامعین ناظرین، یہ جو تضاد ہے، یہ جو بالمقابل ہیں، یہ ہمیشہ سے ہر چیز میں چلے آ رہے ہیں اور ہیں اور رہتے ہیں۔ ہر دور میں ایک تضاد آیا ہے کسی چیز کے بالمقابل۔ اب جس طرح اور چیزوں کی ہم نے مثالیں دی ہیں، تری کی بالمقابل خشکی کی، رات کی بالمقابل اندھیرے کی، اسی طرح سردی بالمقابل گرمی، یہی تضاد انسانوں کے اندر ان کے مابین بھی رہا ہے۔ اب اس کی مثال سب سے پہلی جو اللہ رب العزت نے دی ہے،
جس واقعے کو بیان فرمایا اس کی مثال ہے بڑی آسان. آدم علیہ السلام انسان کی، اس کے بالمقابل ہے انسان مٹی سے ہے، اور بالمقابل ہے شیطان آگ. اب یہاں پر یہ جو تضاد ہے اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، اور یہ پہلا تضاد تھا جو انسانیت میں برپا ہوا، جو انسانیت میں نما ہوا، جو انسان کے آتے ہی جس چیز نے جنم لیا، جس حسد آپ اس کو کہہ لیں، شر کہہ لیں، یا اس کی تضاد کہہ لیں، وہ ہے شیطان. اب آدم علیہ السلام کے بنتے ہی شیطان اس کا واقعہ ہے، پورا واقعہ ہے، اب ہم اس کی طرف نہیں جا رہے. لیکن یہ جو تضاد تھا انسانوں کی زندگی میں، یہ وہاں سے شروع ہوا. اب یہ تضاد ایسا تضاد ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین. یہ اتنا بڑا تضاد ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا عدو مبین، کھلا دشمن ہے، یعنی کھلا تضاد ہے. اے انسان، اے بنین و انسان، اے بنی آدم علیہ السلام، اگر تم نے اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلانا ہے، صحیح جگہ پر رکھنا ہے، تو یہ تمہارے سامنے تضاد ہے، اس سے بچنا ہے. تو سامعین ناظرین، یہ جو پہلی بات تھی، یہ جو پہلا اس کا ظہور تھا، جس کی پہلی آمد تھی اس تضاد کی، وہ ہے اس کی شروعات، اس کی ابتدا، اس کی بگننگ جہاں سے ہوئی ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان ابلیس کی جو ہے تضاد ہو. اب اس نقطے کو، اس پوائنٹ کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے. اب کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان مر جائے، یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ختم ہو جائے. اگر یہ چیز ہو گئی تو اس کا نام ہوگا قیامت. تب تک یہ تضاد باقی ہے. اس کے بعد چلیں آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام. یعنی میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اس ربط کا، اس سلسلے کا، اس نوعیت جو ہم نقطہ سمجھانے جا رہے ہیں اس کی سمجھ آ جائے کہ یہ تضاد ہے، یہ شروع سے شروع ہے اور ہر چیز میں ہے. اب میں باڈی کے اندر کی مثالیں نہیں دے رہا چونکہ وہ ہمارا موضوع بالکل بدل جائے گا، تو اسی لیے ہم آگے چل رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھیے ان کا تضاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ٹکراؤ، جن کو سامنا یا جن کے ساتھ ان کے جو ہے بالکل بالمقابل تھا، وہ ہے نمرود. اب اس کو بھی نمرود کی زبانی بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ بقرہ میں آیہ نمبر 258. اس میں فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. اب اس کے ہم بالکل بیک گراؤنڈ پہ نہیں جائیں گے کہ وہ کیا ہوا. یعنی یہاں پر قحط سالی تھی اور نمرود نے وہ غلہ جو تھا، جو سارا مواد تھا، وہ اس نے جمع کرنا شروع کر دیا، تو اس پر یعنی لڑائی جھگڑا شروع ہوا. اس کے بالمقابل جب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے کہا أَلَمْ تَرَ الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ إِلَى آخر الآیہ. اب اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب سامنے آیا تو اس نے کہا کہ اب اپنے رب کو پکارو. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب ایسا ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو اس لائن نے کیا کیا، اس نے ایک شخص کو پکڑا، دو کو، ایک کو مار دیا اور ایک کو کھلا چھوڑ دیا اور فرمایا چلو میں بھی تو یہ کر سکتا ہوں. یعنی اس کی سمجھ تھی اپنی. اس کے بعد یعنی یہ چھوٹی مثال تھی، اس کے بعد تضاد تھا نا، چونکہ اب اس کے بالمقابل حضرت ابراہیم علیہ السلام اونچی دلیل لائے. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اب ابراہیم علیہ السلام نے سے کہا اے لائن، اے میرے بالمقابل میرا رب تو وہ ہے
کہ جو سورج کو لاتا ہے مشرق سے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم اگر سچے ہو تو دکھا دو، وہاں پر اس کی بولتی بند ہوگی۔ تو دیکھا، یعنی یہ تضاد تھا جس کی ہم مثال دے رہے ہیں۔ اب تضاد شروع سے ہے، اور اس کا جو دوسرا ظہور تھا جو انبیاء علیہ السلام کی یعنی زندگی میں ظہور ہوا، انسانیت میں بپا ہوا، وہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بالمقابل حضرت یعنی ابراہیم علیہ السلام اور نمرود لائن۔ اس کی اور بھی بڑی مثالیں ہیں، جب جہاں پر تضاد ہوتا ہے، جہاں پر مخالف ہوتے ہیں، جہاں پر پھر تصادم بھی ہوتے ہیں، پھر مشکلیں بھی آتی ہیں، پھر لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، پھر بڑی مشکلات کا سامنا آتا ہے۔ اب اس مشکلات کی لڑی کو اگر ہم شروع کر دیں تو ہمارا پروگرام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں پر اسے گزر جائے، یعنی کیسے پر ان کو آگ میں پھینکا گیا، کس طرح کے مظالم ان پر ہوئے۔ اب چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے دیکھیں، ایک اور اس کی مثال جو سامنے آ سکتی ہے اس تضاد کی، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی مثال۔ اور فرعون کی مثال یہ بھی سورہ قصص قرآن کی آیات ہیں، یعنی اس کے بھی تصادم۔ فرعون وہ کیسا لعین تھا، کتنے اس نے ظلم کیے، کتنی یعنی مشکلات اس نے ڈالیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ان کی قوم پر، ان کے بھائی پر۔ وہ کیسے یعنی جو بچے جو ان کو قتل کر دیتا، اور جو بچیاں تھیں ان کو جو ہے زندہ رکھتا، اور ساری چیزیں۔ پھر یعنی مخالف ایسا تھا، پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا، اس کے گھر میں ہی اللہ رب العزت نے اس کی تضاد جو تھی، جو اس کی بالمقابل شے تھی، جو اس کے بالمقابل انسانیت کی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات، اس کو ان کے گھر میں ہی جو ہے پرورش فرمائی۔ تو یہ اس کی دوسری مثال ہے۔ اب واقعے پر ہم نہیں جا رہے، ہم جس چیز کو سمجھانا انشاءاللہ چاہتے ہیں، جس چیز کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں، میں اس کے لیے مثالیں دے رہا ہوں۔ اب ان ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو سب سے بڑی مثال، اس سے بھی بڑی، وہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانیت میں سب سے زیادہ جن پر مشکلات آتی ہیں، انسانیت میں سب سے زیادہ جن کا تصادم یا جن کے خلاف کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے، کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے، جتنی مشکلات آتی ہیں، فرمایا سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ مشکلات مصیبتیں جو بھی آپ کہہ لیں، فرمایا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جو آزمائی جانے والی شخصیات ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات بابرکات ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سب میں سے سب سے زیادہ جس ہستی پر مشکلات آئیں وہ ہمارے اور تمہارے نبی علیہ السلام، آقا علیہ السلام کی ذات پر۔ اب اگر ہم اس فہرست کو شروع ہو جائیں سامعین ناظرین، تو پروگرام بالکل ختم ہی نہیں ہو سکتا، یعنی ہماری وہ جو لسٹ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور وہ ہے حضرت یعنی آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات کے بالمقابل ابو جہل اور ابو لہب۔ کون سا ظلم نہیں کیا، کتنی جنگیں لڑیں، حضرت آقا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کیے، آپ کے جسے اثر کو لہو لہان کیا، بڑی فیملی کے تانے دیے، اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نعوذ باللہ کوڑا کر بچھا دیتے، اور جو بھی مشکلات آپ ذہن میں تصور ان کا کر لیں، وہ ساری کی ساری آقا علیہ السلام کی ذات کو ان سے گزارا گیا۔ اب یہ کیوں تھا؟ یہ تضاد تھا، یہ وہی جو جس کو ہم خلاف کہہ لیں یا بالمقابل کہہ لیں یا اپوزیشن کہہ لیں، وہ ساری چیزیں وہی شیطان سے شروع ہوئی چیز ابھی تک جاری ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کی ذات یہاں پر بالکل
نبوت کا تو خاتمہ ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، لیکن انبیاء یعنی آدم علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، پہلے نبی ہیں، ان کی ذات سے شروع ہو کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات تک ہم نے ساری مثالوں کے ساتھ، چیدہ مثالوں کے ساتھ اس نقطے کو سمجھا کہ یہ جو تضاد ہے یہ ہمیشہ ہے اور یہ رہے گا۔ ہم نے بڑی بڑی مثالیں دی ہیں، ان ساری مثالوں کا جو منبع ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات سے بعد جس ہستی پر سب سے زیادہ مشکلات آئیں، مصیبات آئیں، جس ہستی پر سب سے زیادہ مشکلیں آئیں، وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور یہ وہی تضاد ہے، ایک طرف ہے اس کا خلاف جو کہ شیطان کی لڑی ہے۔ شیطان ہمیشہ اس کی مختلف شکلیں ہیں، اس کی شکل ہے، ایک ہے نمرود کی شکل، یہ بھی شیطان کی شکل ہے، اس کی نسل ہے۔ اسی طرح اگر آگے جائیں تو فرعون ہے، وہ بھی اس کی نسل میں سے ہے۔ الخبیثات والخبیثون والخبیثین للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یعنی ایک پاک ہستیوں کی لڑی ہے، ان کی نسلیں ہیں، ایک ہے برائی کی اور لعنت کی، اور جو بھی اس کو آپ برا نام دے لیں، ایک اس کی جو ہے جنگ ہے۔ یہ دونوں مخالف صورتیں، ان سب کا جہاں پر آ کر تضاد ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کے بعد، وہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت۔ وہاں پر پھر یہ تضاد سامنے آیا اور یزید لعین کی شکل میں آیا۔ اب یہ میں مثالیں شروع سے اس لیے دے کر آ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یعنی یہ آج کا واقعہ ہے یا کسی یعنی شیعہ سنی کی کہانی ہے، یا یعنی میرا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ ہر ایک اپنا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو ہدایت دے، سب کو علم حاصل کرنے کی، سمجھنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر ہم اس تضاد کو، اس نقطے کو سمجھ کر ہم نے اگر زندگی گزارنی ہے تو سامعین ناظرین صرف ایک سوچ ہونی چاہیے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ ہمیشہ سے اللہ رب العزت نے دو رستے دیے ہمیں۔ جب اس نے زندگی کی نعمت دی، زندگی کی جو ہے عظیم فضل کیا، ہمیں اس دنیا میں اس نے بھیجا، تو دو رستے دیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایک یہ رستہ ہے اچھائی کا، گڈ ڈیڈز کا، اچھے لوگوں کا، اور ایک ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دو رستے ہیں۔ اور یہ دونوں وہی تضاد ہیں جو کہ میں شروع سے پیش کر رہا ہوں، ایک ہے اچھائی، ایک ہے برائی، اور یہ دونوں ٹکراتی ہیں، ہر جگہ ٹکراتی ہیں، ہر دور میں ٹکراتی ہیں۔ اب پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اگر ہم ان کی شہادت کو تھوڑا سا سمجھیں، اس نوعیت کے ساتھ سمجھیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ذات تھی، صرف اس وقت وہی باقی تھے کہ جن میں یہ قوت تھی، یہ طاقت تھی، اور جن میں یہ صلاحیت تھی کہ اس کے بالمقابل جو یزید کی لعنت تھی، ان کے جو خلاف تھے، یا ان کے بالمقابل جو چیز تھی ان کے ساتھ جو ہے وہ تصادم کر کے، ان کے ساتھ لڑائی کر کے، ان کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اسلام کی بقا جو ہے اس کو باقی رکھیں۔ یعنی شیطان کا وعدہ ہے، اس کی نسل کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس کی تو سوچ یہ ہے کہ ہم نے ایک اپنا گروہ جہنم کی طرف لے کے جانا ہے، لیکن اس کے بالمقابل ہمیشہ سے ایک گروہ صراط الذین انعمت علیہم کا بھی رہا ہے، جن کی لڑی یہ ہے، جن کی سوچ یہ ہے، جن کی نیت یہ ہے کہ ہم نے اس گروہ کو all the way to the رضا of اللہ سبحانہ وتعالی، جو the pleasure of اللہ سبحانہ وتعالی، جو جنت کا مقام ہے، وہاں پر لے کے جانا۔ تو سامعین ناظرین، یہ جو تضاد ہیں یہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں اور رہیں گے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ذات پر ہی بات کرنا شروع کر دیں، محرم الحرام ہے، آپ نے بہت سی آپ کی سیرت طیبہ ہو، آپ کے فضائل ہوں، شخصی ہوں، آپ کا اسوہ حسنہ ہو، کافی سارے اس کے جو ہے پہلو ہیں جن پر ہم
بات کر سکتے ہیں، لیکن میں جس چیز پر بات جو ہے آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، چونکہ ماشاءاللہ آپ نے محرم الحرام میں کافی بیانات سن چکے ہیں، لیکن ہمارا یہ ایک اپنا نقطہ ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پورا کریں۔ اب سامعین ناظرین، جو نقطہ اس سے اگلا ہے کہ جتنی بڑی ضد ہوگی، جتنی نقصان دہ چیز ہوگی، یا جتنی بڑی بیماری ہوگی، اس کے بالمقابل علاج بھی اس کی نوعیت کا ہوگا۔ یعنی اگر بیماری سٹیج 4 پر پہنچ چکی ہے اور آپ علاج سٹیج 1 کے شروع کر دیں تو کبھی اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ چیز مل رہی تھی کہ ہماری بادشاہی لے لیں، آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں، آپ پیسے بھی لے لیں، درم و دینار لے لیں، بادشاہی کا ایک حصہ لے لیں، بس آپ اپنے آپ پر چھوڑ دیں اور ہمیں اپنے آپ پر چھوڑ دیں۔ یعنی اگر یہ عام سا علاج ہوتا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا پڑی تھی؟ لیکن دیکھیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی شہادت، پھر اپنے پورے کنبے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر 72 تن شہید کر دیے۔ وہ کیوں شہید کیے؟ کہ اس وقت جو اسلام کی روح میں زہر تھا، جو اسلام کی روح میں وہ جو بیماری داخل ہو چکی تھی، اس کا علاج اسی خون کے ساتھ ہونا تھا۔ اس کا حل یہی تھا کہ ایسی عظیم ہستی جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان چوسی ہو، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سواری کی ہو، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے میں جب آپ جاتے تھے تو آپ پیٹھ پر جو ہے آپ سواری کیا کرتے تھے، وہ ہستی جو کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں تو امام حسین آ جائیں تو آپ جمعے کا خطبہ چھوڑ کر آپ نیچے آ کر ان کو اٹھا لیں، یہ تیاری تھی۔ یعنی اس کا علاج یہ جو بیماری آ گئی تھی، یہ جو لعنت تھی جو اسلام کو بالکل پامال کر دیتی، ختم کر دیتی، بالکل مٹا دیتی، اس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی دے کر، اپنی جان کے نذرانہ دے کر، اپنے 72 تن کو شہید کر کے تب جا کر آپ نے اسلام کو بچایا۔ اور جو اسلام سامعین ناظرین، جو اس کی اصل شکل ہے، جو اس کی اصل نوعیت ہے، جو اس کا اصل چہرہ ہے، وہ آپ نے بچا لیا۔ آج ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے پیغامات کی بات کرتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ اگر اس ٹائم یہ شہادت نہ ہوتی تو آج قرآن بھی بدل چکا ہوتا، آج ہمارے دین کی بھی اپنی تشریعات ہوتی ہیں، اور ہم اپنے من گھڑت جو ہے، جس طرح اور یعنی مذاہب نے اپنے جو ہے گھڑ لیے مسائل، ہم بھی اسی طرح کر چکے ہوتے۔ جو اصل دین کے بنیاد ہے، جو 5 پلرز ہیں جن پر اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے جس ہستی نے بچائے، ان کا نام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ اور یہ مسئلہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ اس وجہ سے کبھی بھی اس کو بیان نہ کیا جائے، یا اس کو نہ سمجھا جائے کہ فلاں گروپ والے یہ کر رہے ہیں ہم کیوں کریں۔ ہمیشہ ایک اگر نیت سامنے ہو کہ اللہ رب العزت نے یہ جو زندگی دی ہے، یہ جو یعنی اللہ رب العزت نے ایک تحفہ دیا ہے، اس تحفے کو کیوں دیا ہے اس نے ہمیں؟ صرف ایک چیز کے لیے کہ ہم اچھی راہ کو ڈھونڈیں، اچھے لوگوں کو ڈھونڈیں، اچھی صحبت کو ڈھونڈیں، صراط المستقیم کو ڈھونڈیں، اور اس پر چل چل کر اپنی زندگی بسر کر کے آخرت میں اس کی کامیابی حاصل کر لیں۔ اور جگہ جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ یزید، یا اس کو شیطان کا نام دے لیں یا برائی کا نام دے لیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ واقعہ ختم ہو گیا، یہ ہمیشہ رہے گا۔ ہر انسان کے اندر بھی ایک یزید ہے اور ایک روح حسین ہے۔ روح ہمیشہ اللہ کی طرف بلاتی ہے، ہمیشہ صراط مستقیم کی طرف بلاتی ہے، ہمیشہ صدیقین، شہداء اور صالحین کی طرف بلاتی ہے۔ اور وہ جو نفس ہے، جس کو آپ یزید کا چیلا کہہ لیں، شیطان کا چیلا کہہ لیں، یہ جو بھی کہہ لیں، وہ ہمیشہ غلط جو ہے سم کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ جہنم ہے۔
اسی لیے جب ہم ان مسائل کو ڈسکس کریں یا ایسے مواقع آئیں تو اگر ہم اس نیت سے دیکھیں، اللہ رب العزت ہمیشہ ایک چیز پر جو ہے انما الاعمال بالنیات، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم جو بھی کرتے ہو نیت، اس کے جو خلوص ہے، اس کی جو نیت ہے، سارا دار و مدار اس پر ہے۔ اگر ہم ہر چیز کو سٹڈی کریں گے اور نیت یہ ہوگی کہ یا رب العالمین ہمیں راہ حق دکھا تاکہ ہم تیرے اچھے بندوں کا رستہ ڈھونڈ کر ہم کامیابی حاصل کر لیں، تو یقیناً کامیابی ملے گی۔ اور اگر یہ نیت ہو تو ہر چیز عبادت بن جاتی ہے۔ اور اگر نیت کسی کو امپریس کرنے کی ہو، دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہو، فلاں یہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں کریں، فلاں یہ ہو رہا ہے تو ہم کچھ نیچا نہ دکھائی دیں، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں سامعین ناظرین، یا فلاں یہ کر رہے ہیں اگر ہم نے یہ نہ کیا تو دکھاوا آ جائے گا، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شیطان کی جال ہیں۔ اگر ہم ان سے بچ کر ہماری نیت اللہ اور اس کی رضا حاصل کرنے، پاک نیک لوگوں کی صحبت حاصل کرنے، اچھے لوگوں کی زندگی سے سبق حاصل کرنے، اگر یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ آپ کو سکون بھی آئے گا، اطمینان قلب بھی حاصل ہوگا، نیت خالصہ بھی نصیب ہوگی، اور سب سے بڑھ کر سکون قلبی وہ ہماری زندگی میں شامل حال ہوگی۔ تو سامعین ناظرین انشاءاللہ ہم اس بات کو جاری رکھیں گے۔ یہ موضوع چونکہ یہ تھوڑی سی ابتدا تھی جس سے ہم نے ابتدا کی ہے، انشاءاللہ اس موضوع کا اگلا حصہ جو کہ باقی ہے انشاءاللہ وہ ہم اس کو بیان کرتے رہیں گے۔ چونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہے گا، آپ کے سوالات بھی لیں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ناظرین، بریک کے بعد اپنے پروگرام جستجو میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم نے کچھ ایسے اچھے جو پروگرام ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ موقع اللہ رب العزت فراہم فرماتے ہیں، اور یہ سارا کریڈٹ، سارا ریوارڈ اسلام چینل اردو ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی، اور جہاں پر آ کر بیان کرتے ہیں، جو اس کاوش میں ہر قسم کے جس بھی نوعیت کے ساتھ حصہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی خیرات عطا فرمائے۔ اور بالخصوص جو ناظرین ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، جو اس کو دیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہر قسم کی خوشیاں عطا فرمائے۔ سامعین ناظرین، ہمارا جو موضوع تھا اس کا خلاصہ، اور خلاصہ ہے، فلسفہ ہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ محرم الحرام ہے، لیکن اس کا جو فلسفہ ہے، اس کا جو خلاصہ یا اس کا لب لباب ہے یا اس کا کنکلوژن، وہ میں 1-2 منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، ہمیشہ اس نے 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک ہے یعنی پوزیٹیو، ایک ہے نیگیٹیو۔ یعنی ہر چیز کی ضد اللہ رب العزت نے جو ہے اس دنیا میں رکھی۔ وہ ضد ہر بنی نوع انسان میں ہے۔ یعنی مثالیں ہم نے دی تھی کہ رات ہے تو دن ہے، تری ہے تو خشکی ہے، سردی ہے تو گرمی ہے، اجالا ہے تو روشنی ہے، اچھائی ہے تو برائی ہے۔ یہ ساری دیکھیں ضدیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے اندر بھی تضاد ہے، اور سب سے پہلا تضاد تھا شیطان ہے، تو اس کے بالمقابل انسان ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام۔ پھر ہم نے مثال دی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بالمقابل نمرود، موسیٰ علیہ السلام ان کے بالمقابل فرعون، آقا علیہ السلام کی ذات تو ان کے بالمقابل ابو جہل و ابو لہب۔ اسی طرح ہم نے مثال دی تھی کہ اسی طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے تو ان کے بالمقابل یزید۔ یہ ساری دیکھیں اچھائی برائی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، اگر اس کو دوسری طرق کے ساتھ، دوسرے طریقے کے ساتھ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایک ہے اچھائی کی لڑی، اچھائی والا راستہ، رائٹ پاث، ایک ہے رونگ پاث، برائی والا راستہ، سیئہ۔
برائی، بد ڈیڈ، ایولنس، جو بھی اس کو آپ نام دے لیں، یہ ہمیشہ جاری ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اب اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، ہمیں جو اس نے یہ نعمت دی ہے، ہمیں یہ جو اچھا وقت ہمارے یعنی زندگی میں مہیا فرمایا ہے، اب ہماری ساری کوشش ان دونوں راہوں کے ساتھ جو ہے جڑی ہوئی ہے۔ ہماری مرضی ہے کہ اچھائی کو چوز کر لیں یا برائی کو چوز کر لیں۔ تو اسی لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ ہر نماز میں اللہ رب العزت یہ دعا فرماتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بار بار ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے پوری زندگی جو سوچ ہونی چاہیے، جو تک و دو ہونی چاہیے، جو کاوش ہونی چاہیے، یہ اسٹرگل ہونی چاہیے، وہ اچھے نیک لوگوں کا رستہ، اس پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔